کی سندھ کے اندر ایک وڈیرا مرا، دنیا سے گیا، 25 مربع زمین تھی، 25 مربع، 5 مربع سب بیٹوں کو دے دیے، ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی، اللہ باپ کی تقسیم الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیا۔ چند دن بعد باپ مر گیا، جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے، ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، اس نے 20 لاکھ کا چیک اور باپ کا شناختی کارڈ دکھایا، انہوں نے کہا 5 مربع لینے والوں، یہ تمہارے باپ کا چیک ہے 20 لاکھ ضمانت کا، میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو۔ جنہوں نے 5 مربع لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا، جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک قرض دار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا، وہ بیٹی برقع پہن کے مولوی صاحب گھر سے آ گئی، باپ کے جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی کھڑی ہے، اپنے مکان کی چابیاں اس 20 لاکھ قرضے کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ 50 لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں، اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے، میں اپنے بچے بیچ دوں گی، لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ تم ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو، ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آ گئی، ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا، اب کیا لینے آئی ہے؟ اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھر آتے خوشی ہوتی ہے۔ تو نے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتی ہے بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں، میں کہتی ہوں اللہ ویر کی خیر ہو۔ تو نے بھی کبھی بہن کی خیر مانگی؟ اخلاق کہاں چلے گئے؟ میں عام لوگوں کی بات، ہمارے مولوی ہوئے اخلاق نہیں رہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم مولوی بد اخلاق بن گئے، ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے، ہم نبی کے ممبر کے وارث بد اخلاق بن گئے۔ اور تمہیں ممبر اخلاق دکھلاؤں، جریر بن عبداللہ دربار رسالت میں آئے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی، آپ نے کندھے سے نبوت والی مزمل مدثر کی چادر اتاری، یوں کر کے پھینک، فرمایا جریر تجھے کہیں جگہ نہیں ملنی، میری چادر بچھا کے بیٹھ جا۔ جریر کی چیخ نکلی، دماغ ہو، چادر کو اٹھا کے چوب کے سر پہ رکھ لیا۔ قبلی والے یہ پیروں میں لینے کے لیے نہیں، سر پہ لینے کے قابل ہے، آپ نے دے دی میرے قبول پر۔ تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ، تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے، مریدوں کہتے کھاؤ لنگر۔ عدی بن حاتم ہے، جگہ نہیں تھی، نبوت والی چادر بچھا، یہاں بیٹھو عدی، یہاں کملی والے ہی آپ کی چادر، میں کوئی بات عدی بیٹھ جا، یہ اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھ، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ، فرمایا الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور نے کہا ای الایمان افضل، فرمایا ای الایمان حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق۔ ایک بدو آیا حضور کے دائیں طرف بیٹھا، حاجی صاحب کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اچھے اخلاق، وہ سامنے بیٹھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق، وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی اسلام کیا؟ اللہ کے بندے بتایا تو اچھے اخلاق۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، آگا جی سنو میری بیٹیوں، زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے، باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساس کو سنایا، کبھی سسر کو سنایا، اور کبھی نندوں کو سنایا، کبھی بیوہ نند کو سنایا، کبھی جٹھانی کو سنایا، کبھی بیوہ درانی کو سنایا۔ یہ تیر ایسا لگا جس نے ٹکڑے دل کے کر کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اخلاق اخلاق اخلاق،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ایک عورت ہمارے محلے میں ہے، رات کو تہجد اور دن کا روزہ، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا من اہل النار، اس میں خیر کوئی نہیں، بے شک ساری رات تہجد پڑے وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا